السلام علیکم ناظرین، نقطہ اعتراض کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان یشمین جمال۔ ناظرین، بات کریں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو بہت سے مختلف لوگ ہیں جن کی مختلف آراء ہیں، تجزیے ہیں، تبصرے ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ ملک کی سیاسی حلقے ہوں، مذہبی حلقے ہوں، میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو نہ صرف ایک انتہائی بہت زیادہ رسپیکٹیبل شخصیت ہیں بلکہ ان کی رائے کو بھی بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور اس ساری سچویشن میں جب بھی کوئی کرائسس کی صورتحال آتی ہے تو ان کی رائے کیا ہے اس کو جاننے کے لیے میڈیا بھی بہت سرگرم ہو جاتا ہے، سیاسی حلقے بھی سرگرم ہو جاتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر اس ساری سچویشن کو لے کر کیا ہوگا، کیونکہ جب ہم سیاسی قد کی بات کرتے ہیں ان کی تو سیاست میں ایک بہت بڑا نام، بہت گہری نظر ہے ملک کی تمام تر سیاسی سچویشن کے اوپر بھی، اور اس سارے کرائسس میں بھی جو ان کا کردار رہا بہت سے لوگوں نے اس کو بہت مثبت جانا، لیکن ڈیفینیٹلی ناقدین بھی ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ایسپیکٹس بھی ہیں ان کی گفتگو میں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید اس کے اوپر دوبارہ کوئی غور ہونا چاہیے۔ وہ بھی نکات ہم سامنے رکھیں گے، آج جاننے کی کوشش کریں گے جو ان کی رائے ابھی تک کی سچویشن کے اوپر ہے، کیسے ڈیفیوز ہوگی یہ سچویشن، یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں وداؤٹ اینی ڈیلے انٹروڈیوس کراؤں گی، میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں امیر ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے چیئرمین ہیں، کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سر ہمارے ساتھ آج آپ یہاں پر موجود ہیں، ہمیں وقت دینے کا۔ میں سب سے پہلے تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کہیں پر رکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ وہ ہم سوال پوچھتے ہیں کہ وین ول دس میڈنس اینڈ؟ اگر آپ ریڈ زون، مطلب آپ کو تو اتفاق ہوا ہوگا وہاں پہ دیکھنے کا، جو سچویشن ہے پاکستان کے نرو سینٹر کے اوپر، یہاں پر آ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک جمہوری ملک میں جہاں تقریر و تحریر اور گفتگو احتجاج کی آزادی ہو، وہاں اس قسم کے کسی وقوع کا امکان ہر وقت رہتا ہے، اور بظاہر کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، لیکن ابتدا میں انسان سمجھتا ہے کہ چلو یہ بضد ہیں تو ان کی ضد پوری ہونے دیجئے۔ تو لاہور سے جب یہ لوگ چلے، اسلام آباد تک یہ لوگ آئے، تو حکومت نے بھی اس نظریے کے تحت ان کو اجازت دی کہ پاکستان میں احتجاج کا حق حاصل ہے سب کو، لیکن پھر ظاہر ہے جی کہ جہاں آپ کو آزادی حاصل ہوتی ہے وہاں کچھ انتظامی تقاضے بھی ہوتے ہیں، امن و امان کو برقرار رکھنا، اداروں کا جو کام ہے اس کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے، کوئی ادارہ جو ہے اس سے متاثر نہ ہو، بازار متاثر نہ ہو، دکاندار متاثر نہ ہو، کاروباری زندگی متاثر نہ ہو۔ اس چیز کو پھر ایک انتظامی حوالے سے خود حکومت کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کو ہینڈل بھی کرنا ہوتا ہے، اور بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو باقاعدہ یہاں انتظامیہ کے ساتھ معاہدات طے ہوئے کہ ہم فلانے پوائنٹ پر اکٹھے ہوں گے، یہیں رہیں گے، ہم یہاں پر اپنا احتجاج نوٹ کرائیں گے، اور ایسی کوئی کوشش ہم نہیں کریں گے کہ جس سے ہم ان علاقوں میں چلے جائیں کہ جہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے، جہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں پر آپ کے پورے ملک کا سیکریٹریٹ بھی ہے، آپ کے ملک کا پاکستان ٹیلی ویژن کا ادارہ بھی ہے، منسٹرز بھی انہی علاقوں میں رہتے ہیں، ممبران پارلیمنٹ بھی انہی علاقوں میں رہتے ہیں، جج صاحبان بھی انہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک حساس علاقہ، اور خاص طور پر جو ہمارے سفراء ہیں اور بین الاقوامی یہاں پر نمائندے ہیں اور مہمان ہیں پاکستان کے، اس میں ان کو نہیں آنا چاہیے، اور یہاں کا جو چونکہ اس سے ملک کا پورا نظام وابستہ ہوتا ہے، اور پاکستان کا بین الاقوامی تعلقات، پاکستان کا مالیاتی سسٹم، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سفارتی تعلقات، یہ سب چیزیں انحصار کرتی ہیں مرکز پر، اور مرکز کے اس بیچ وسط میں ان اداروں کے اوپر۔ تو اس حوالے سے پھر حکومت کو ضرور یہ کہنا پڑتا ہے جی کہ آپ اس سے آگے نہ بڑھیں جی۔ یہاں پر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے اپنے حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو ریڈ زون میں آئے، ریڈ زون سے آگے پھر ریڈ لائن کراس کی انہوں نے جی، اور ایک عجیب سا ایک منظر پیش کیا۔
تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہمارے تدبیر سے ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تکوینی ہوتی ہیں. اللہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, اس میں انسان بے بس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر کہ کچھ حکومت سے بھی ایسی غلطیاں ہوئیں کہ جس میں انہوں نے ان پہ اعتبار کیا اور وہ اعتماد جو ہے وہ غلط ثابت ہوا. اور کچھ یہ بھی کہ شاید اتنا زیادہ یہ لوگ ایکسپوز نہ ہوتے اور بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کی رائے بھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنا بے نقاب ہوئے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس صورتحال کو ذرا طول دے دیا کہ یہ ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ قوم کے سامنے. آپ نے کہا کہ حکومت نے ان پہ زیادہ اعتبار کیا, غلطی جیسے آپ نے کہا ہو جاتی ہے, تو کیا اس سے یہ مطلب پھر ہم لیں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ لاہور سے ہی آنے نہ دیا جاتا؟ مطلب ٹرسٹ کا تو پھر ایلیمنٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہاں سے آنے دیا کہ ایک مخصوص معاہدہ ہے, اس ایریا سے باہر نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ریڈ زون میں آنے کے بعد ریڈ لائنز کراس کی. جو دوسری سائڈ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ہے, یہ ریڈ لائن کیا ہوتی ہے, ہم جہاں جائیں ہم جا سکتے ہیں, جمہوریت نہیں جی. میرے گھر میں آپ گھس جائیں ٹھیک ہے, آپ کو میرے گھر تک آنے کا حق حاصل ہے, لیکن میرے گھر کے دروازے کو توڑ کر میرے گھر میں آنا اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں کسی معاشرے میں کیا آپ اس طرح برطانیہ میں کر سکتے ہیں جی؟ کیا اس طرح آپ امریکہ میں کر سکتے ہیں؟ یہ انڈیا میں نہیں ہو سکتا جی, جہاں پر ہم سے زیادہ بڑی کھلی جمہوریت ہے. لیکن ہر جگہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میرے کچھ حدود ہیں جی. آپ سڑک پر جاتے ہوئے اپنے ساتھ کونٹی رکھ سکتے ہیں جی, اس کو آپ گھما بھی سکتے ہیں جی, لیکن یہ مانا ہے کہ آپ کسی کھوپڑی بھی مار دیں تو آپ کو آزادی حاصل ہے جی. ہر چیز کے کچھ حدود ہوتے ہیں اور اس حدود میں رہ کر انسان کو انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی, آپ کو ان حدود و قیود میں رہ کر اس کو منظم کرنا پڑتا ہے. بے ہنگم جو زندگی ہے, اگر جمہوریت کا معنی بے ہنگم زندگی ہے اور کوئی حدود سے بالا تر زندگی ہے تو پھر یہ تو حیوانیت ہے, یہ تو حیوانی معاشرہ, پھر انسانی معاشرہ تو نہ ہوا جی. اچھا, پارلیمنٹ پر جو اٹیک تھا, پارلیمنٹ کی حدود کراس کر کے پارلیمنٹ میں گھس جانا, اس پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب بھارت میں پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو بھارت کی جمہوریت پر اٹیک تصور کیا جاتا ہے. تو کیا ہماری جمہوریت, ہماری پارلیمنٹ کسی طور کم ہے بھارت کی پارلیمنٹ سے کہ ہم اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کریں؟ بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تو ٹیررسٹ اٹیک تھا, اپنی عوام کو ٹیررسٹ کے ساتھ کمپیئر کر دیا. مولانا صاحب نے اس پہ کیا کہیں گے؟ ٹیررسٹ اٹیک تھا تو پھر یہ اس کو کس زمرے میں لائیں گے جی؟ یعنی یہ آپ کی مرضی ہے کہ ہندوستان میں حملہ ہو تو اس کو ٹیرر اٹیک کہا جائے. صوفی محمد نے کون سا ٹیرر اٹیک کیا ہے؟ اس نے تو عوام کو اٹھایا ہے, اس نے تو جلسے جلوس کیے ہیں, لیکن اتنا کہا ہے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا, میں اس جمہوریت کو نہیں مانتا اور اس کو میں شریعت کے مطابق تسلیم نہیں کرتا. تو آج بغاوت کے اس پہ مقدمے دائر کر کے آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. طالبان تو پاکستان کے ہیں, وہ کوئی یہاں سے ہندوستان میں سے داخل نہیں ہوئے, ان کے خلاف آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے. وہی جنگ جو امریکہ نے چھیڑی وہی ہم نے ان کے خلاف چھیڑ دی. تو یہ ساری چیزیں اگر ایک سائٹ پر آپ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ دلائل ڈھونڈتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پارلیمنٹ پر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو لہٰذا ایک حد ہے جمہوریت کی, اس حد سے نہ صوفی محمد کو آگے نکلنے کا حق حاصل ہے, ایک حد ہے جمہوریت کی, آئین کی, اس سے طالبان کو آگے بڑھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور اس کے خلاف بھی تب ہم نے طاقت استعمال کی ہے یا طاقت کے لیے ایک جواز کہ جب یہ طے ہوا کہ انہوں نے بیریئر کراس کیا جی, حد کراس کیا ہے. تو یہاں پر اگر ایک لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے, ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, جنگلے توڑتے ہیں اور باقاعدہ ٹرک جو ہے وہ ریورس پہ جا کے وہ توڑ کے بالآخر اندر چلے جاتے ہیں, تو یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کی حرمت ہے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. یا تو جمہوریت پہ چھٹی کرا دو, اور اگر جمہوریت ہے آئین کے تحت اس کا ایک ڈیفینیشن موجود ہے, پارلیمنٹ کا اپنا ایک تقدس ہے, تو ہر گھر کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے. نہیں, اگر میرے گھر کی ریسپیکٹ ہے اور میرے ذاتی گھر کے اندر کوئی شخص نہیں دھمک سکتا زبردستی جی, تو پھر پورے قوم کی اتنی بڑی پارلیمنٹ کے اندر اس طریقے سے گھس جانا اور اس کی بے حرمتی کرنا, یہ پھر کون سی جمہوریت ہے؟ آپ نے کہا جمہوریت کی پھر چھٹی کرا دو, اس کے اوپر بھی آئیں گے, بات کریں گے. تھوڑا سا میں ابھی یہ جو دھرنے ہیں 2
ڈفرنٹ دھرنے اس وقت ریڈ زون میں موجود ہیں. ایک فل ٹائم دھرنا ہے, ایک پارٹ ٹائم دھرنا ہے, آپ بھی واقف ہیں. میں پہلے تھوڑا پارٹ ٹائم دھرنے پہ بات کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو جب عمران خان کی تقریر کے حوالے سے بات کریں تو آپ بڑا موضوع بحث رہتے ہیں, ان کو وہ آپ کے ارد گرد تنقید کا دائرہ بھی بہت وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں, بات بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں ہر تقریر میں. ایک تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں مولانا فضل الرحمان ہر سپیچ کے اندر ہونا ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو ختم کر دیں گے ڈی آئی خان میں جیتنے کے بعد, یہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا. تو اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے, مجھے موضوع بحث بنانا یہ اس نظریاتی تقابل اور ٹکراؤ کی نشاندہی کرتا ہے جس کا آغاز میں 2-3 سال سے کر چکا ہوں, اور میں نے ہر فورم پر یہ بات کی ہے کہ ملک کے اندر تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, اور مغربی تہذیب ہمارے ملک کی اسلامی مشرقی وطنی تہذیب پر حملہ آور ہے, اور اس تصادم میں ظاہر ہے ایک مذہبی دنیا تو پوری ملک میں ہے, پوری دنیا میں بھی ہے, لیکن اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں جی, اور اس محاذ پر جنگ لڑنے والوں میں آج فرنٹ لائن پر جمعیت علماء اسلام ہے. لہذا یہ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مغرب کی جس تہذیب کی نمائندگی میں کر رہا ہوں, پاکستان میں میرے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا مد مقابل ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے, جس کا امیر فضل الرحمان ہے. تو یہ وہ ایک تقابلی تصور پیش کیا جا رہا ہے جس کی بات ہم کئی سال سے کہہ رہے ہیں, اور بہت سے حلقے اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے جی. لیکن ہم سیاسی کارکن ہیں, ساری زندگی اس سیاسی ماحول میں رہی ہے, بین الاقوامی ایجنڈوں کا الحمدللہ ہم ادراک رکھتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے اسلام پر کہاں کہاں سے حملہ آور ہیں, تعلیمی میدان میں ہم پر کہاں حملہ آور ہے, اقتصادی میدان میں ہم پر کہاں حملہ آور ہیں, دفاعی لحاظ سے ہمیں وہ کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں, سیاسی لحاظ سے ہمیں کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں, اور تہذیبی لحاظ سے وہ ہمیں فتح کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو قوم جس وقت تہذیبی لحاظ سے فتح ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو جاتی ہے, چاہے بظاہر آپ اس کو آزاد کہیں. تو یہ جو آزادی مارچ ہے یہ در حقیقت غلامی مارچ ہے جو ہمیں مغربی تہذیب اور مغربی دنیا کا غلام بنانا چاہتا ہے. لہذا ہم نے وطن عزیز کی وفاداری کی قسم کھائی ہوئی ہے, اور اس کی آزادی کے لیے ہم ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے ہیں, اس کی تہذیب کے تحفظ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اور اس نے آج جو زبان ہمارے خلاف استعمال کی ہے, اس زبان کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک پر حکمرانی کرنے کے قابل ہے؟ اس کے امپلیکیشنز, یہ جو زبان آپ نے کہا استعمال آپ کے خلاف بھی کر رہے ہیں, اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے خلاف تو پہلے ہی کرتے, لیکن میں آپ سے کیونکہ اس وقت بات کر رہی ہوں, آپ کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس کی کیا امپلیکیشنز آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے؟ آپ کے چاہنے والے اس سے کیا مشتعل ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پورے ملک میں اس وقت انتہائی قسم کا اشتعال موجود ہے, لیکن یہ ہم دنیا کو ذرا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کی قد ہے, یہ ان کا اصل ہے. اس سطح کے لوگ گھٹیا قسم کی کردار اور گھٹیا قسم کی زبان اور ایک جو تعفن یہاں انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, ہم نے اس کو واشگاف کیا ہے. میں نے اپنی ماؤں, اپنی بہنوں اور قوم دختران قوم کی عصمت اور ان کی عزت پر غیرت کھائی ہے, اور میں اس کے مقابلے میں ایک آواز بنا ہوں, اور میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہے وہ مغربی تہذیب کے مناظر اور اس کے مظاہر جو اسلام آباد میں تعفن اور بدبو پھیلا رہے ہیں, اور انہوں نے پھیلائی ہے, اور اس پر میں نے آواز بلند کی ہے, اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان میں نہیں چلیں گی, اس کے خلاف جنگ ہوگی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں قطع کلامی کے لیے معذرت, اسی حوالے سے بھی انہوں نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خواتین کارکنان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مولانا صاحب میں آپ کو نہیں چھوڑوں. میں وہ مجھے چھوڑے یا نہ چھوڑیں, یہ خان صاحب نے, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ابھی بھی الحمدللہ ہیں, اور میں ساری دنیا کو اور ان کے پشت پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کسی کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے, نہیں, لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نظر یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو خواتین کارکنان ہیں کسی بھی جماعت کی نہ بات کی جائے, مطلب جو کریں گے ہم, بے حیائی پھیلاؤ گے تو کریں گے ہم اس تہذیب کے محافظ ہیں. ہم اپنی چادر کو اس طرح کسی اپنے بیٹیوں کے سر سے نہیں کھینچنے دیں گے جس طرح آپ نے ہماری عزت و ناموس کی چادر جو ہے ہمارے جسم سے اور ہمارے بچوں کے سر سے کھینچی ہے. اس طریقے کا تعفن جو آپ نے اسلام آباد میں پھیلایا ہے اور جس کو ساری دنیا آج نوٹ کر رہی ہے,
اور سوشل میڈیا پر جو اس کی غلاظتیں بکھری ہوئی ہیں پوری دنیا میں، کیا اس پر ہم آنکھیں بند کریں؟ اچھا، اجازت دے دیں کہ جو چاہے یہاں پر ہوتا رہے؟ یہ تو مغربی تہذیب بھی اتنی ننگی نہیں ہے جتنے کہ انہوں نے یہاں پر ننگے پن کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ ہمارے مذہبی اور دینی و ملی غیرت کا تقاضا ہے. ہم کسی بھی لوگوں کو اس قسم کی حرکتوں کی اجازت نہیں دے سکتے. چلیں بیفور آئی موو آن، کیونکہ یہ میں نے جو گفتگو کی تھی آج، یہ ڈی آئی خان کے جو بائی الیکشنز تھے اس کے بعد یہ ساری گفتگو انہوں نے کی، تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ڈی آئی خان میں جے یو آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ اس حوالے سے بھی خان صاحب ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں، ابھی شیخ رشید صاحب کا بھی ایک انٹرویو تھوڑی دیر پہلے ہم سن رہے تھے، طرح طرح کی گفتگو اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ شاید پتہ نہیں ایکسپوز ہونے کا ڈر تھا، خطرہ تھا. ایسا نہیں جی. دیکھیے میں عرض کروں جی، یہ پورا میرا ضلع ہے جی. اس میں قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں بھی ہیں. ہم اپنے ضلع میں لوکل سطح پر ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے جب ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر کچھ صوبائی سیٹیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں. چنانچہ 2002 پھر 2008 دو الیکشنوں میں جس کے ساتھ ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی وہ کامیاب ہوا، جس نے ہمارا مقابلہ کیا وہ ناکام ہوا. 2013 میں صورتحال یہ ہوئی کہ ہمیں اس کے دوسرے مد مقابل کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ گئی، تو پھر وہ کامیاب ہو گیا. اب مقامی سیاست میں ہم نے اس اتحاد کا احترام کیا کہ جو پہلے سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا تھا، اور وہ آزاد امیدوار ہوتے تھے. جی بالکل، لوکل پالیٹکس کا معاملہ ہوتا تھا. ہمارے اس اتحادی نے جب الیکشن میں کھڑا ہوا تو ہم نے اس سابقہ اتحاد کو برقرار رکھا اور اس کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. ٹھیک ہے. جب ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تو انہوں نے ان کی ٹکٹ لے لیا جی، پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیا. اس پر ہم نے احتجاج کیا کہ نہیں یہ تم نے غلط کیا جی. ٹھیک ہے. اب آپ کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے جی؟ آپ نے اس پارٹی کا ٹکٹ لے لیا کہ جس کو ہم اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے تہذیب، اپنے تمدن کے لیے ایک ننگ تصور کر رہے ہیں جی، اور ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے جی. یعنی یہ مکمل طور پر ایک سیاسی جی فیصلہ تھا. ہاں، حالانکہ وہ لوگ کوئی بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں جی، لیکن ان کا خیال تھا کہ صوبائی حکومت ہے ان کی، پھر وہ داندلی کریں گے. پھر مجھے یہ بتایا جائے الیکشن تو ہو جاتے ہیں، اب الیکشن ہو گیا، یہ فیصلہ صوبائی جماعت نے کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک جماعت نے نہیں، یہ 3 جماعتوں نے کیا ہے. پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، اے این پی بھی شامل ہے، جمعیت بھی شامل ہے جی. اور اس سے اس کے مقابلے میں دوسرے آزاد امیدوار کی حمایت کر دی. اور یہ فیصلہ 24 گھنٹے پہلے ہوا ہے جی، 24 گھنٹے پہلے الیکشن سے ہوا ہے جی. 24 گھنٹے پہلے سے جو الیکشن کا فیصلہ، آپ بتائیں کہ 24 گھنٹے میں کیا کر سکتے ہیں اس کے حق میں جی. جبکہ دیہاتی لوگ ہیں، صحرائی لوگ ہیں، جاتے ہیں وہاں پر، حجروں میں دعائے خیر ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اب تو ہم نے ہاں کر دیا ہے جی. اب یہ آخری دن پہ لوگوں کے پاس جانا، آپ بتائیں کہ جس کی حمایت میں نے کی ہے، جمعیت نے کی ہے، اس شخص نے جو پچھلے الیکشن میں 30,000 ووٹ لیے تھے اس نے بڑھا کے 33,000 کر دیے. جس نے ہمارے تعاون کے ساتھ پچھلے الیکشن میں 41,000 ووٹ لیے تھے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر 37,000 ووٹ لے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگائیں. اچھا تھوڑا سا اب یہ چیزیں جو ہے یہ لوکل سطح پہ سوچی جاتی ہیں، اور اس کو اتنی بڑی دلیل. بنیادی سوال یہ ہے، یہ تو ووٹ کی بات ہے نا، ووٹ 5 اوپر ہو گئے 5 نیچے ہو گئے. ایک سوال یہاں پہ میرا بھی ہے جو بڑا بنیادی سوال ہے. میرے گزارش سنیں جی. سوال بنیادی یہ ہے کہ ایک طرف وہ اس الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں کر رہے، ایک طرف وہ اس الیکشن کو داندلی کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ استعفوں کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف وہ ٹکٹ دیکھ رہے عظیم الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سیاسی تضاد کو دیکھا جائے، ووٹ کی کوئی بات نہیں ہے. ووٹ کا مسئلہ جو ہے وہ یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتی تھی کہ آپ اس سیاسی تضاد کو کیسے دیکھتے ہیں. اور یہ کے پی کے میں کیونکہ گورنمنٹ ہے تو یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہاں پہ حکومت ہے وہ قائم رہنی چاہیے، ادھر کے الیکشنز بالکل ٹھیک ہیں. کیا یہ ریزن ہے؟ جس صوبے میں ان کی اپنی حکومت دھاندلی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اور پہلے دن میں نے کہا تھا کہ صوبے میں دھاندلی ہوئی ہے اور ان کو حکومت دلائی گئی ہے. میں پنجاب اور سندھ کی بات اس وقت نہیں کر سکتا تھا کہ میری معلومات میں صورتحال نہیں تھی جی. تو اس وقت انہوں نے کیوں میرے پاس بڑے بڑے وفود بھیجے، انتہائی اہم لوگوں کے وفود بھیجے، اور کہا جی آپ مہربانی کریں ہماری حکومت کو کے بارے میں سخت رویہ ختم کر دیں.
میرے پاس لوگ آئے ہیں اور میں نے کہا جی میری جنگ نظریاتی ہے، کوئی فرد کے ساتھ میرا کوئی تنازع نہیں ہے جی، کوئی جھگڑا میرا کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، کوئی میرا گھر انہوں نے گھر پہ قبضہ نہیں کیا ہے، نہ کہ میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، نہ میری کوئی جائیداد پہ، نہ میری کوئی دکان پہ قبضہ کیا ہے. میرے ان کے ساتھ سوچ کی اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، اس تہذیبی جنگ ہے میری ان کے ساتھ، اخلاقی جنگ ہے ان کے ساتھ، نظریاتی جنگ ہے ان کے ساتھ. اور اس بنیاد پر پھر جب الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں تو نتائج چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن داندلی سے ہوا جی. اس کے باوجود وہاں کی حکومت ناگزیر ہے اور پنجاب کی 4 سیٹوں پر کہتے ہیں داندلی کی بات کرو، پھر 10 کی بات کرتے ہیں، ابھی 70 تک پہنچے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی انتخابی عذرداریاں پورے ملک میں جو 1 سال کے طویل سفر میں آپ نے درج کیے ہیں وہ تو 55 ہیں. دعویٰ کرتے ہیں. اور حکومت کی فراخدری دیکھیں کہ حکومت کہہ رہی ہے آج ان کو کہ ہم سپریم کورٹ کی سطح پر ایک تحقیقاتی کمیشن بناتے ہیں جو نہ 4 حلقوں کی بات کرے گی، نہ 10 کی، نہ 55 کی، نہ 70 کی، نہ 1 صوبے کی، اوور آل تمام اکراس دی بورڈ تمام ملک کی جو جتنے بھی حلقے ہیں ان کی تحقیقات کریں. لیکن اس پر وہ متفق نہیں ہے جی، اس پر وہ متفق نہیں. اندازہ لگائے نا جی. پھر کیا چاہتے ہیں وہ؟ پھر چاہتے کیا ہیں سوائے اس کے کہ ایک ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں. اقتدار کی ہوس میں سب کچھ بھول کے جا رہے ہیں جی، اور کسی طریقے سے لیلہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے آج اس مقام پر آ گئے ہیں کہ وہ سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جس اخلاقیات کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اس اخلاقیات کے بعد تو آج اگر کورٹ میں بھی چل جائے کوئی کہ یہ دین کے تحت اس اخلاق کے ہوتے ہوئے، اس کردار کے ہوتے ہوئے اس اہل بھی ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے. اچھا، یہ جو ساری سچویشن ہے ابھی آپ کا، کیونکہ سب سے زیادہ بڑا سٹیک خیبر پختونخوا میں اپنا بھی ہے، میں تھوڑا سا صوبے کے پرسپیکٹو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنا ولنریبل ہو چکا خیبر پختونخوا. امریکی انخلا کے حوالے سے بات کریں، سب سے زیادہ اثر کے پی کے پر ہوگا. آپریشن کی بات کریں، آئی ڈی پیز کے پرسپیکٹو میں سب سے زیادہ امپیکٹ خیبر پختونخوا پہ ہو رہا ہے. لیکن 2 ماہ ہو گئے، نہ کوئی کابینہ بیٹھی، نہ کوئی اجلاس بلایا گیا، نہ کوئی حکومت کا فنکشنری وہاں پہ، وہ تو بلکہ یہاں پر مصروف ہے نیا پاکستان بنانے میں. تو خیبر پختونخوا کا کیا ہوگا جب تک نیا پاکستان؟ آئی ڈی پیز ہیں خاص طور پر بنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، کرک میں، اور پھر اس کے بعد ہر جگہ ہر طرف لوگ گئے ہیں. کوئی 10 لاکھ کے قریب آئی ڈی پیز ہیں جو وفاق کو یہاں پر مصروف کر دیا، انگیج کر دیا گیا. یہ یہاں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. خود جو ہیں وہ یہاں ان کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رقص سرود میں مصروف ہے جی. وہاں پر بارشیں آئیں، پشاور تباہ ہو گیا جی، طوفان آ گئے، یہ یہاں رقص کرتے رہے، سرود میں مصروف تھے جی. اور اب آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے، کوئی پرسان حال بیچاروں کا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جانے والا نہیں ہے جی. اب سیلاب آ گئے ہیں جی، دیہاتوں کے تباہ ہو گئے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بیٹھے رہیں گے جی وزیر اعظم کو استعفیٰ لینے کے لیے. اب استعفیٰ تم نہیں لے سکتے، تمہیں حق نہیں ہے آئینی لحاظ سے کسی کو یہ کہنے کہ تم مستعفی ہو جاؤ جی، جب تک کہ یا کورٹ معاملہ طے نہ کر لے یا اس حوالے سے تمہارے پاس کوئی اتنی تحریک بھی تو ہونا چاہیے. اب 4-5 ہزار لوگوں کو یہاں لا کر تم پاکستان کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو. 4-5 ہزار ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ تو کچھ لاکھوں کا کلیم ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے جی. تو کوئی آپ نہیں سمجھتے؟ اور اکثر لوگ مجھے معلوم ہے کرائے پہ لائے گئے ہیں. وہ تو پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے بی بی سی نے بھی یہ سٹوری کی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شناختی کارڈ رکھ کے ڈیلی کی ایک اماؤنٹ فکس کی گئی ہے کہ یہ آپ کارڈ تب واپس ملے گا جب یہ تحریک ختم ہو جائے گی. تو وہ کرائے کے انقلابی کے نام سے سٹوری بھی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید ابھی ہم کہیں تو کہیں گے کہ جو الزام ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ساری چیزیں شیشے کی طرح سامنے آ جائیں گی. ساری صورتحال کہ کس طرح ارینج کیے گئے ہیں، کس نے ارینج کرائے ہیں، کون سی لابی ان کے پیچھے ہے، بین الاقوامی لابی کون سی ہے، اور کس فرقہ وارانہ، سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ کس فرقہ وارانہ تصور کے ساتھ اس چیز کو انجینئر کیا گیا ہے. تھوڑا سا اس پہ بات اگر ہو بھی جائے عوامی تحریک کے حوالے سے بالخصوص، آپ نے کہا کہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے جس کو یہ ٹوک کر رہے ہیں اور اس کے تحت یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور آپریٹ ہو رہا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا جب آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوریاں اور کھینچ رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ جس جماعت نے ایک لمبا سفر کیا ہے فرقہ وارانہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اس پاداش میں بہت سے لوگوں کے ہم نے ناراضگیاں مول لی ہیں اور بڑی جنگ لڑی ہے ہم نے اس فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے. اور ایم ایم اے کو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا رول ادا کیا اس حوالے سے.
اور میری جماعت کی جو تاریخ ہے کہ 1951 کے 22 اسلامی دفعات سے لے کر MMA تک اس ہم آہنگی کا ایک سفر ہے جو چلا آ رہا ہے، اور میں کسی قیمت پر اس کو ضائع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں جی. لیکن مغربی دنیا اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو بندوق اٹھانے والے لوگ ہیں، کوئی القاعدے والے ہیں، کوئی تکفیری ہیں، کوئی سلفی ہیں، کوئی دیوبندی ہیں، اس قسم کے نام دے کے یہاں پر اس کے مد مقابل جو دوسرے مکاتب فکر کے انتہا پسند عناصر ہیں، جو اس سے پہلے کلعدم ہو چکے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، انتہا پسندی کی وجہ سے، پھر قوارانہ قتل و غارت گری کی وجہ سے، سب لوگ آج یہاں پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور خود پیچھے وہ کہتا ہے کہ میں تو لبرل اسلام کی بات کرتا ہوں جی، میں تو مذہبی ہارمونی کی بات کرتا ہوں جی. لیکن اس کے سائڈ میں ادھر ادھر سب انتہا پسند کھڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا میں ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں تاکہ ایک طرف وہ نام آئے، دوسری طرف ان کا نام آئے، اور دنیا میں ایک فرقہ وارانہ تصادم پیدا کرنے کے لیے یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے جی، جس کو پورا کیا جا رہا ہے آج اس اسلام آباد کے اس کنٹینر کے اوپر جی. اچھا، یہ جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ لنڈن پلان آپ کو پتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے جی. لنڈن سکرپٹ کی بھی اب باتیں ہو رہی ہیں. کس نے لکھا وہ سکرپٹ، وہ شخصیت بھی اب کافی حد تک ہمیں پتہ چل چکا ہے، اس کا انکشاف بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے تھرو ہو چکا ہے. یہ کیا فوج کو بدنام کرنے کی، ہماری فوج کو بدنام کرنے کی آپ کوئی سازش، کوئی کوشش دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو کیا کوئی بڑی اچھی ان ڈیپتھ تحقیقات ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ لندن پلان ہے، اور 10 نکات کی جو فائل میں وہ دو نکات دیے پھرتے ہیں، یہ وہیں سے بن کے آئے ہیں. اور اس حوالے سے مجھے ملے ہیں یہ حضرات، ہمارے بزرگ ہمیں ملے ہیں کہ جی یہ ہمارے 10 نکات ہیں، آپ بھی اسی اتفاق فرما لیجئے. آپ سے بھی رابطہ کیا؟ ہاں، اور میں نے کہا میں نے اتفاق کر لیا، اور میں اس کو نواز شریف صاحب کے پاس لے گیا، اور وہ بھی منظور کر گئے. اب آگے بتاؤ کیا کرنا ہے جی. تو کہتے ہیں جی پھر ہم اور 10 لے آئیں گے جی، اب کیا کر سکتے ہیں جی. مذہب کا خیز قسم کی باتیں جی. اب یہ وہاں کا پلان ہے جی، وہاں کا پلان یہاں آ گیا. اس کی بنیاد پر اسکرپٹ کس نے لکھی ہے جی، اس کے بھی شاید نام آ رہے ہیں جی. اب اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری فوج کا کر رہے ہیں جی، کیونکہ انہوں نے یہاں پر جو رویے اختیار کیے ہیں جی. اب دیکھیں جی، کہتے ہیں جی آگے موو کرو جی، ان کا سارا ہجوم اٹھ کے آگے بڑھتا ہے جی. جب آگے بڑھتا ہے تو 1000 1500 کی پولیس سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جی. ان کے لیے وہ ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں جی. ایک میجر آتا ہے فوج کے وردی کا اور وہ اس کو انگلی سے اشارہ کرتا ہے جی، پیچھے ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹ جاتے ہیں جی. کیا میسج دے رہے ہو تم دنیا کو؟ امپریشنز کیا تاثر مل رہا ہے؟ یہ اسمبلی کے جنگلے کو توڑا گیا، اندر لوگ چلے گئے. ڈپٹی کمشنر جو ہے فورس کے ساتھ آتا ہے تاکہ ان کو یہاں سے نکال دیں. کرنل صاحب آتے ہیں، اسے کہتے ہیں نہیں ہم سنبھال لیں گے، آپ بے فکر رہیں، ہم جائیں باہر. کیا میسج دیا لوگوں کو؟ پی ٹی وی پر انہوں نے قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد پولیس کے لیے انہوں نے ڈنڈے، پورے پی ٹی وی کو توڑ دیا. 40 منٹ تک جو ہے اس کی ٹرانسمیشن روک دی انہوں نے. اور ایک فوج کا ذمہ دار آدمی کیا، اسے ایک انگلی سے اشارہ کر کے سب کو واپس کر دیا. اور پھر وہ ان کو گلے ملے اور ان کے بوسے لیے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے. ایک کیا میسج دے رہے ہیں جی. سیاستدان جاتے ہیں، معززین ہیں قوم کے جی، کنٹینر کے باہر کھڑے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے ان کے ملنے کے لیے، اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. آرمی چیف نے بلایا، اس تازگی اور اس ولولے کے ساتھ وہاں سے اترے اور گاڑی میں بیٹھے جیسے کوئی نو مسلم پہلی مرتبہ حج پہ جا رہا ہوں. یہ ولولہ دکھا. یہ کیا میسج آپ دے رہے ہیں دنیا کو جی؟ تو اس نے ہماری فوج کو انتہائی بری طرح متاثر کیا ہے جی. فوج کو نوٹس لینا چاہیے اس کا جی، واضح کر دینا چاہیے اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے جی. اور ان کو کہہ دینا چاہیے کہ تم ہمارا نام کیوں استعمال کرتے ہو جی، کیوں ایسے حرکتیں کرتے ہو کہ جس سے فوج اور سول فورس جو ہے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. کیوں یہ تاثر دیتے ہو کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک قوت ہے اور وزیر اعظم دوسری قوت ہے. ہم تو ایک قوم کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہم تو فوج کو ایک قومی ادارہ سمجھتے ہیں. میں پارلیمنٹرین کی حیثیت سے اگر محسوس کر لوں کہ فوج میرے خلاف سفارا ہے، آپ بتائیں اپنی فوج کے بارے میں میرا کیا تاثر ہوگا، جس کی میں عزت کرتا ہوں، جس کو میں اپنے ملک کے دفاع کا ایک سہارا سمجھتا ہوں کہ جی
ہم محفوظ ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ فوج ہماری موجود ہے جی، تمام تر صلاحیتوں سے لیس، اور یہ لوگ یہ میسیجز کریٹ کرتے ہیں۔ اگر اس کا سیاسی کریکٹر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جی؟ لہٰذا اگر اس میں تحقیقات ہونی چاہیے، اگر کوئی ریٹائرڈ جنرل اس میں ملوث ہے اس کو بھی قابو کرنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو تم جی، اگر کوئی سٹنگ جنرل اس میں ملوث ہے معلوم کرنا چاہیے، درخواست کہ حضرات کیا کر رہے ہیں ہم لوگ جی۔ تو ان لوگوں نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جہاں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، جہاں انہوں نے شاید دنیا کو کہا ہوگا کہ ہم 10 لاکھ لوگ لے کر جائیں گے جی، 10 لاکھ کی وجہ 10,000 نہیں لا سکے جی، شرمندہ تو ہوئے ہیں ساری دنیا کے سامنے یہ لوگ جی۔ اب پڑے ہیں، اب بیٹھے ہیں، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اپنی قوت لا کر تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، حکومت مشتعل ہو کر جب ہمیں مارے گی اور ہمارے سامنے کچھ لاشیں آئیں گی تو پھر ہم اس پہ سیاست کریں گے اور کہیں گے جی کہ بھئی یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، تو طاقت استعمال کر رہی ہے، لوگ گولیاں مار رہی ہے۔ یہ مسئلہ اب یہاں سے آگے کہاں جاتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ حکومت لاشیں تو نہ دے رہی ہے نہ دے گی، ان کو لاشیں ملیں گی نہیں، لوگ ان کے پاس آ نہیں رہے، لیکن یہ پھر بھی بضد ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک کہتا ہے پرائم منسٹر کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نظام تبدیل کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو نہ نظام تبدیل ہو رہا ہے، نہ پرائم منسٹر مستعفی ہو رہا ہے، نہ لاشیں مل رہی ہیں، ڈیڈ لاک کیسے یہ ٹوٹے گا؟ طریقہ نہ نظام کی تبدیلی کا ہے اور نہ ہی یہ طریقہ جو ہے یہ استعفیٰ لینے کا ہے، نہ استعفیٰ ان کو ملے گا، نہ نظام تبدیل ہوگا، اور نہ ہی یہ راستے جو ہیں تبدیلیوں کے ہیں۔ ہمارا ملک کا نظام وہ راستے تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ جمہوریت میں یکدم انقلاب نہیں آتا، جمہوریت تدریجی اصلاحات کا نام ہے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہمارے ہاں جی اسلام کی بات کرنے والے بھی ہیں، ہمارے ہاں قوم پرست بھی ہیں، اپنے قوموں قومیتوں اپنے صوبوں کے حقوق کی بات کرنے والے بھی ہیں۔ سن 1973 میں آئین بنا جی، اور 2013 میں جا کر آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو حقوق دیے، 40 سال انتظار کرنا پڑا لوگوں کو۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ تحریکیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور بالآخر وہ اپنا مقصد اچیو کر لیتی ہیں۔ یہ نظریہ نہیں ٹوٹتا جی، آئین میں تبدیلی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ فکر اور نظریہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا جی، وہ برقرار رہتا ہے جی۔ یہی صورتحال دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم بھی ہوتے رہی ہیں جی، قرآن و سنت کے مطابق بھی ہوتے رہی ہیں، ایک آدھ اس کے خلاف بھی ہوئی ہیں، سب میں معلوم ہے، لیکن جدوجہد جاری ہے اور انشاءاللہ وہ ادارے موجود ہیں۔ ہم کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے، اپنی پارٹی کی مخصوص نظریات کی بات نہیں کر رہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ تو ادارے کے سفارشات ہیں جی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے ماحول اور حالات پیدا کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی پریشر موجود ہے کہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جدوجہد جاری ہے۔ اور دنیا کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انتہا پسندی ہماری طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہے، انتہا پسندی آپ کی طرف سے ہے کہ آپ کو مذہب، مذہبی چہرہ، مذہبی کاز، مذہبی اقدار قابل قبول نہیں ہے۔ طاقت کا استعمال ہماری طرف سے نہیں ہے۔ افغانستان پر آپ نے حملہ کیا ہے، عراق پر آپ نے حملہ کیا ہے، لیبیا پہ آپ نے حملہ کیا ہے، شام پر آپ نے حملہ کیا ہے۔ اس سارے منطقے میں اگر طاقت کا استعمال ہے تو امریکہ اور مغربی دنیا نے کیا ہے۔ لہذا یہ ایک بحث ہے اور یہ بحث چلتی رہے گی، اور ہم ان کو ہر وقت یہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیے اور سلیقے کے ساتھ دنیا کے ساتھ رہیے، قوموں کے حقوق کو سمجھیے، ان کی عزت کو سمجھیے اور ان کی باعزت زندگی اور محترم زندگی کو محفوظ بنائیے۔ اس طرح کے جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ قوموں کی آزادی کا مستقبل بھی اور ان کو زندہ رہنے کا مستقبل جو ہے اس کو مشکوک کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس ساری سچویشن میں جب فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے اسپیکر کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ استعفے ابھی تک منظور کیوں نہیں ہوئے، تو کچھ تنقید کی گئی کچھ حلقوں کی جانب سے، اور وہ یہ تھی کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کے لیے، کنسنسس کے لیے، سچویشن ڈیفیوز کرنے کے لیے استعفے ابھی ایکسیپٹ نہ کیے جائیں، لیکن مولانا صاحب پورا نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ یہاں بھی تو صبح و شام کا فرق پتہ نہیں چلتا نا۔ میں ایک دن تقریر کرتا ہوں، اس تقریر کے وقت جو ماحول دنیا میں ہے اس ماحول میں وہ تقریر اپریشیٹ کی جاتی ہے۔ اگلا دن آتا ہے، اگلے دن میں ایک تقریر ہو جاتی ہے، اس سے کچھ امید وابستہ ہو جاتی ہے، پھر وہی میری تقریر جذباتی بن جاتی ہے۔ یعنی اس قسم کی جو صبح و شام کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے، آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جو بات کی ہے وہ آن ریکارڈ ہے، پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور غیر جانبدار دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اور آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ فوری ایکسیپٹ ہو جانے چاہیے ریزگنیشن؟ میں استعفوں میں اتنا شوقین نہیں ہوں اس کی منظوری کا، میں اس کو واضح کر دوں تاکہ چیز کلیئر رہے۔ دیکھیے
استعفا. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک ممبر اسمبلی یا ممبر سینٹ جب استعفا دے دیتا ہے تو پھر وہ نشست خالی ہو جاتی ہے, ویکنٹ ہو جاتی ہے. بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ بڑا رہے گا منظور کرنے کا. ہاں, جہاں پر یہ ابہام موجود ہو کہ یہ جو کاغذ میرے دفتر میں لایا گیا ہے یہ واقعی استعفے دینے والے کا ہے یا نہیں, تو وہاں ویریفیکیشن, یا یہ کہ وہ اس نے خود دیا ہے, کوئی جعلی دستخط تو نہیں, جبری بنیاد پر تو نہیں ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے جی. لیکن جو حضرات خود گئے ہیں دفتر میں, ہے ممبران پارلیمنٹ جی, اور لفافہ خود انہوں نے سیکرٹری صاحب کو پیش کیا, تو سیکرٹری کو پیش کرنا یہ اسپیکر کا دفتر ہے, اس کا سیکرٹریٹ ہے جی. اگر اس لفافے کے اندر ان اشخاص کے استعفے موجود ہیں تو پھر قانون کے مطابق میری نظر میں یہ سیٹیں ویکنٹ ہو چکے ہیں جی. اب ان کو نوٹیفیکیشن نہ کرنا, اس کو مؤخر کرنا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کس حکمت کے تحت ہو رہا ہے جی, کس مصلحت کے تحت کیوں کیا جا رہا ہے جی. باقی حضرات ہمارے جاوید ہاشمی صاحب آئے, چونکہ وہ ان لوگوں میں نہیں تھے جو دفتر گئے تھے, لہٰذا جب وہ ایوان میں آئے تو میں نے اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر, بلکہ میں نے تو اس کو خوشامدید کہہ دیا جی. جس کے اوپر بعد میں سوال بھی خورشید شاہ صاحب نے اٹھایا کہ آپ نے قریشی صاحب کو, میں نے سیٹ سے جواب دیا لیکن میرا مائک بند تھا. میں نے اس وقت ان کو بتایا کہ وہ دفتر میں نہیں گیا تھا جی, اور انہوں نے جب فلور پر استعفا دے دیا ختم ہو گئی بات جی. اب میں کہوں بھی کہ آپ واپس تو نہیں لے سکتے جی. تو اس حوالے سے جن لوگوں نے خود جا کر پیش نہیں کیے ان کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کی منظوری میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے, قبول کرنا یا مسترد کرنا اس میں ثوابدیدی اختیار بھی اسپیکر استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو خود گئے ہیں نہیں, بلکہ وہاں پر ایک خاتون نے باقاعدہ ٹھڈے مارے ہیں فرنیچر کو, گالیاں دی ہیں ان کے دفتر میں جی. اب اس کے بارے میں بھی ہم کہیں کہ جی وہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ بھئی وہ ہے اور نہیں ہے, اس سے میرا اتفاق نہیں ہے کم از کم. اچھا, تھوڑا سا گوئنگ بیک ٹو تھوڑا سا میں آئین قانون کی بات کر رہا ہوں, میرا کسی ذات سے کوئی نہیں ہے. شاہ محمد قریشی صاحب ہیں جی, میرے قابل احترام, میرے بڑے تعلقات ہیں ان کے ساتھ جی, لیکن قانون کیا کہتا ہے جی, رولز کیا کہتے ہیں, آئین کا. یعنی قریشی صاحب کی تقریر پہ اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خود جا کے پیش کیا, تو ہاشمی صاحب کی تقریر پہ آپ نے اعتراض اس لیے یہ کیونکہ اس وقت آپ یو رائٹ آپ کا مائک بند تھا, لیکن یہ سوال اٹھایا گیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ. تھوڑا سا کمنگ بیک ٹو خیبر پختونخوا, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے حوالے سے کیا رکاوٹ ہے کہ ابھی تک وہ لانے میں کامیابی نہیں ہو سکی؟ اجلاس کال کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس میں یہ ہے نا جی کہ اجلاس ہوگا تو پھر موو ہوگا نا جی. اور کامیابی آپ کو لگتا ہے اتنے نمبرز ہیں کہ کامیابی ہو جائے گی؟ جب یہ اجلاس ہوگا تو اجلاس بلانے کے وقت پھر اس کو ایجنڈے پہ لایا جائے گا جی. ٹھیک ہے, اس ایجنڈے پہ آنے کے بعد پھر وہ جتنی بھی دن ہیں, 7 دن ہیں, 14 دن ہیں, جو بھی ہے, اس کے مطابق جو ہے پھر وہ اس کا گورنر جو ہے وہ کہے گا کہ بھئی اس کو ووٹ کرو. اتنے نمبرز ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ نہیں, ہم نے اس وقت ووٹ نو کانفیڈنس جو ہے نا جی, اس کے لیے وہ نمبر نہیں اناؤنس کیے کہ جس سے ہم اس کو کامیاب کریں گے. ہم نے ان نمبروں کو جمع کیا ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں. کیوں؟ مرحلے 2 ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ جب انہوں نے استعفے کا معاملہ شروع کیا تو ساتھ یہ بھی خطرہ تھا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز نہ کر دے گورنر کو کہ اسمبلی توڑ دو تو وہ ٹوٹ جائے گی جی. تو ابھی تو ہم نے اسمبلی کو بچایا ہوا ہے جی. لیکن چونکہ صورتحال یہ ہے کہ بہرحال بات چیت بھی جا رہی ہے, بغیر کسی بڑے نقصان کے کوشش کی جا رہی ہے کہ سسٹم کو بچایا جائے, تو جب سسٹم کو بچایا جائے گا تو اس میں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ہم بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں. اگر اسی کو دیکھ کے ہم چلے اور ہم نے دیکھا کہ اب ناگزیر ہو چکا ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, اور مسلم لیگ نون نے بھی اس پہ اتفاق کر لیا, تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ابھی پہلا فیز جو ہے فوکس اس کے اوپر ہے, اور دوسرے فیز کے اوپر جو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے فوکس ہوگا. اچھا, جو ابھی تک کی سچویشن ہے مذاکرات کے حوالے سے بات کریں, 11-12 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے دونوں کمیٹیوں کے درمیان, لیکن کبھی کہتے ہیں 5 مطالبات مانے, کبھی کہتے ہیں 5.5 مانے, پھر کہتے ہیں نہیں وہ 5.5 بھی ٹھیک طرح سے نہیں مانے, وہ ہم نے ان رائٹنگ دیکھا ہے, وہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اس کے بعد ساری چیزوں کے بعد جب وہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو سائملٹینیسلی خان صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی کرتے رہے مذاکرات, میں تو استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو پھر اس مذاکرات کی ساری ایکسرسائز کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ بس جی وہ وہی ہے نا جی کہ چھت خراب ہو گیا, پانی جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھیل رہا ہے جی. بھائی اس کو تب ٹھیک کیا جا سکتا ہے پرنالا جو ہے اس کو فلاں جگہ فٹ کرو, کہتے ہیں پرنالا اسی جگہ رہے گا. تو جب پرنالا وہی رہے گا تو آپ کیسے مکان کی اصلاح کریں گے؟
اب دیکھیے دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک کا مطالبہ یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, دوسرے کا مطالبہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کا FIR درج کرو. جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ جو ہوئی دھاندلی ہے اس کی تحقیق کی جائے. نمبر دو, آنے والے الیکشن میں دھاندلی کا سدباب کیا جائے. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہو گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ پورے ملک کی تمام الیکشن کی دوبارہ تحقیق کے لیے میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی قیادت میں بناتا ہوں ایک تحقیقاتی کمیشن. پھر وہ تحقیق کرے, جو بھی فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر 34 اراکین پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. الیکٹورل ریفارمز, وہ ریفارم انتخابی اصلاحات کرے, قوانین لائیں, اس کو اور مستحکم کرے. اور اب یہ دونوں چیزیں مان لی گئی ہیں. ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ ہے جی, ہم کہتے ہیں جی پہلے روز یہ FIR درج ہو جانا چاہیے تھا. چلو, لیکن ہو گیا. ہمیشہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو تحریک اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں اس کا مطالبہ ابتدا میں نہیں سنا جاتا, وہ اپنا عوامی دباؤ ڈالتے ہیں, دباؤ ڈال کر پھر وہ فریق ثانی آمادہ ہو جاتا ہے. تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, جس وقت آمادہ ہو گیا ختم ہو گئی بات, جھگڑا ختم ہو جاتا ہے جی. تو ایسی صورتحال میں جبکہ FIR بھی درج ہو گیا ہے اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم جس طرح چاہتے تھے اسی طرح کا FIR درج ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد تو اب مسئلہ ختم ہو گیا نا جی. اب کس کے کہنے پہ اب ان کے کوئی 12 نکات ہیں اور ان کو کوئی کولیشن, وہ قومی مفاہمتی حکومت پتہ نہیں کچھ چاہیے. دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا جی, جو آئین اجازت نہ دے. کولیشن گورنمنٹ کا کیا مطلب جی؟ کون سا ایسا طوفان ملک کے اندر موجود ہے؟ 5000 آدمی یہاں کھڑے ہو جائیں تو اس کا معنی یہ, کل اگر ہم 1 لاکھ لوگوں کو لے آئیں پھر کیا کریں گے آپ جی؟ اور یہ آپ نے کہا بھی تھا کہ اگر میں لوگ لے کر آیا, اگر MQM والے لے آئیں پھر کیا کریں گے جی؟ ہر پارٹی یہاں پر ان سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو لا سکتی ہے جی. ہر پارٹی ان سے کئی گنا لوگوں کو زیادہ لا سکتی ہے. تو پھر یہ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہیں جی؟ کس لیے کھڑے ہیں جی؟ وقت ضائع کر رہے ہیں. بین الاقوامی طور پر آپ دیکھیں, چین جو ہے اس کا صدر آ رہا تھا جی, 34 ارب ڈالر کے یہاں پر معاہدات سائن ہونے تھے جی. سب جگہ گیا آپ کو جی. اچھا, چینی صدر نہیں آ رہے, اس کو سوشل میڈیا کے اگر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے سوال رکھوں تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے کہا کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, ان کے لیڈران تو بار بار خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو لون تھا, پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں جی. میں آپ سے عرض کروں, یہاں پر جتنی بھی پیسہ آ رہا ہے وہ پروجیکٹس کی صورت میں. بالکل ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. جب انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, پروجیکٹس آ رہے ہیں, اس میں تو لون کا تصور بھی نہیں ہے. وہ آتے ہیں, اپنا پروجیکٹس لے کر آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کا جو اپنا حصہ ہے, جس طرح دنیا میں طریقہ کار ہے اس نظام کے ساتھ چل رہا ہے سارا, معاہدے کے مطابق دونوں دستخط کرتے ہیں اس کے اوپر. اور لیکن ایسے موقع پر جی چائنا کے صدر کا پاکستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹ, چائنا کی انویسٹمنٹ, یہ امریکی ایجنڈے کے بغیر اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی جی. کیونکہ مغرب کبھی نہیں چاہتا کہ چین جو ہے وہ خطے میں جو ہے اس کے قد کاٹ اونچا ہو. اب اس وقت پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت اس پر چائنا کا غلبہ ہے, اور امریکہ اور مغربی دنیا کو یہی مشکل درپیش ہے کہ چین کو کسی طریقے سے کسی مشکل میں ڈال دیا جائے. لہذا اس پورے خطے میں جو انتہائی قابل اعتماد کوئی دوست ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کے ساتھ اس کی شکایت اور شکوہ گلہ پیدا کر دیا. اب آپ بتائیں کہ پاکستان کا اتنا بڑا دوست کہ جو آج چائنا کا صدر امریکی صدر کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے جی, اور اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے, قیادت کر رہا ہے پوری ایشیا کا اس وقت, اس ملک کے ساتھ ہم اتنا ہلکا رویہ کریں کہ یہاں پر 10,000 لوگ یا 5,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہم تو نہیں ہٹتے یہاں سے, اور ان کی سیکورٹی کا سوال پیدا کر کے ان کو واپس بھیج دیا جائے. وہ کہتے ہیں وہ آئیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے, کوئی سیکورٹی کنسرن نہیں. کس طرح ویلکم کریں گے جی؟ یعنی یہ ہمارا ایک کام ہے کہ میں آپ پہ اعتماد کروں, میں خود دیکھوں گا کہ میری سیکورٹی ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہاں پر موجود دے کر چائنا کی سیکورٹی نے کہا کہ ان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں. آپ کہتے رہیں کہ ہم تو آپ کے استقبال کرنے کو تیار ہیں. آپ نے امریکہ کو خوش کیا, امریکی ایجنڈے کو کامیاب بنایا, پاکستان کے اقتصادی نقصان کیا, چائنا جیسے دوست کو ناراض کیا, پاکستان اور چائنا کو دور کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے. یہی آپ کا ایجنڈا ہے بس, اور کیا. اچھا, بلوچستان کا ذکر
کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ ڈاکٹر مالک بلوچ بھی دھاندلی کے تحت آئے ہیں, وہاں کے سارے پورے سسٹم کو ہی ختم قرار دے دیا. عمران خان صاحب نے جو تقریر کی انہوں نے کہا ڈاکٹر مالک کے حلقے میں بھی دھاندلی ہوئی, جبکہ ایک شورش زدہ صوبہ ہے پہلے سے, اور پہلی دفعہ وہاں کی عوام اپنی حکومت سے مطمئن ہے کہ ایک نیشنلسٹ انسان ہے جس کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ سرداروں کی حکومت نہیں ہے. یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ اس کے اوپر تو جتنا بھی رد عمل ہم دیں میرا خیال ہے کم ہے. آپ بڑے اچھے سوالات کر رہی ہیں اور مجھے ان کے جوابات دیتے ہوئے تھوڑی سی احساس ہو رہا ہے کہ میں کن باتوں کا جواب دے رہا ہوں. جو لوگ یہ زبان استعمال کریں, جن کی سیاسی سطح جو ہے وہ زمین بوس ہو, ان کی کوئی بلندی ہے ہی نہیں, اب کیا ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں؟ بلوچستان کی بات ہے یا ملک کی بات ہے یا کسی بھی صوبے کی بات ہے, ان کو احساس ہے کہ ہم پاکستانی ہیں؟ پہلے تو یہ احساس ہمیں دلا دیں کہ واقعی یہ پاکستانی ہے. ایک کا بھی اپنا دل باہر کے ساتھ ہے, جسم یہاں ہے, دوسرے کا دل باہر ہے, جسم یہاں ہے, اور بڑی بڑی آئیڈیل قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے ہم مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. جی, جو اپنی اس تحریک کے نتیجے میں, اپنے پروگرام کے نتیجے میں, اپنے نظریات کے نتیجے میں خود پاکستان کے لیے ایک رسک ہیں, ان کو تو قبول کیا جائے, اور جن کی زندگی جو ہے وہ روز روشن کی طرح موجود ہے. اب دیکھیے, کسی کی خامیاں, انسان ہوتا ہے, کہیں کمزوری ہوگی, ان کی خامیوں کو نکال کر آپ کہیں کہ میں بڑا پاک ہوں, دوسری کی خامی کا ذکر کرنے سے آپ پاک نہیں ہو جاتے. جی, ممکن ہے کہ آپ اس سے زیادہ کہیں غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہوں اور دوسروں کی آپ کمزوری بیان کر رہے ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ کسی کے دامن پر داغ نظر آیا تو اس کو اچھالنا شروع کر دیا, اور خود جو ہے آپ کا دامن ہی نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب؟ جی صحیح. اچھا, اس ساری سچویشن میں ڈیفیمیشن کیسز بھی بہت سے ہو رہے ہیں, ایف آئی آرز بھی لانچ کی گئی. پارلیمنٹ پہ اٹیک کی بات کریں, ہم پاکستان ٹیلی ویژن پہ اٹیک کی بات کریں, اس کا بھی ہم نے ایف آئی آر جو ہے پرچہ کٹوایا ہے. آپ کی ذات کو بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ بھی کوئی حد کے عزت کا دعویٰ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میں نے ابھی اس حوالے سے کچھ بھی نہیں سوچا, اور میں عدالتوں میں سیاسی جنگ لڑنے والا آدمی نہیں ہوں. جی, میں عوام میں جنگ لڑنے کا عادی ہوں, اور میرا ریکارڈ ہے. تو آپ نے یہ کیس عوام کے سامنے سوائے اس کے کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے میں وہاں مقامی کورٹ میں تو گیا ہوں, مجھے نقشہ معلوم ہے کہ کورٹ کے اندر کی شکل کیا ہوتی ہے. الحمدللہ اس دنیا میں اللہ نے مجھے کبھی کسی عدالت کے سامنے کھڑا نہیں کیا. جی, تو آپ اس سلسلے میں آپ نے کیس عوام کے سامنے رکھ دیا, اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے کسی عدالت میں کھڑا کرے. تو یہ میری زندگی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, میں نے بھی ساری زندگی پبلک عدالت میں جنگ لڑی ہے, اور ہم پبلک میں بیداری پیدا کریں. ان کی قباحتوں کو اللہ نے ننگا کیا ہے, شاید ہم نہ کر سکتے. جی, ان کو اللہ نے بے نقاب جو کیا ہے شاید ہم نہ کر سکتے اتنا. جی, تو باقی جو ہے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, ہم پبلک کو بتائیں گے, ہم مذہبی دنیا کو بتائیں گے کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, آئیے اٹھے اور اس ناسور کو ملک سے باہر پھینکیں. اچھا, وقت میرے پاس بالکل محدود ہو گیا. بریفلی 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آپ نے جیسے کہا کہ عوام کے سامنے, میں عدالتوں میں نہیں, میں سیاسی جنگ عوام کے سامنے لڑتا ہوں. ایک ریلی ابھی کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام کی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر شرکت کی. کیا آپ اس طرح کی ریلیز کا سلسلہ, یہ میسیجز دینے کے لیے اس کو آگے بڑھانا چاہیں گے؟ ہمیں بیداری پیدا کی ہے, احساس پیدا کیا. ہم نے کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ کیا, کوئٹہ میں کیا, سکھر میں کیا, لاہور میں کیا, پشاور میں تو میں خود شریک ہوا, اور تمام بڑے شہروں اور ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے پورے ملک کے اندر, اور کہیں 12 گھنٹے کے نوٹس پہ, کہیں 24 گھنٹے کے نوٹس پہ. اتنی بڑی دنیا نے ہمیں لبیک کہا ہے, اور گلہ اگر مجھے ہے تو صرف میڈیا سے ہے. یہاں پر تو 24 گھنٹے آپ اس کے لیے وقف ہے, اور ہم اگر 1 گھنٹے کا جلسہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے وقت تنگ ہو جاتا ہے. یہ بہرحال ہمیں کہ یہ میڈیا کس کے ذہن سے کام کر رہی ہے, کس کی نمائندگی کر رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی میڈیا کے کردار سے آپ کو شکایت ہے؟ میں تو شکایت یہ ہے کہ کوئی تو حق کے نمک ادا کر رہا ہوگا, تو کوئی حق کی چمک ادا کر رہا ہوگا, بس یہی ہوگا, کیا کر رہا ہوگا. آخر میں یہ جو ابھی ہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس دیکھے, ہم نے ان کے سیشنز دیکھے, ایک بہت اسٹرانگ ویژول ہم نے دیکھا جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کے پیچھے اپنا ویٹ ڈالا. ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ مستقبل کی اگر ہم بات کریں تو ملک کے بہت امپورٹنٹ ایشوز میں ہم اس اعتماد کو, اس یکجہتی کو اسی طرح آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے یہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2002 کے الیکشن کے بعد میں خود پوزیشن رہا ہوں,
اور ہم نے ایک نئے انداز کے ساتھ اپوزیشن کا ایک نیا کردار متعارف کرایا جس میں مجھے بھی زبردست تنقید کا نشانہ رہنا پڑا اور اپوزیشن کی جماعتیں وہ تنقید کرتی تھیں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، اپوزیشن معقول اور سنجیدہ ہونا چاہیے، ایشوز پر اس کو حکومت کی کمزوری میں نشاندہی کرنی چاہیے اور اپنا رد عمل دینا چاہیے، لیکن میں شائستگی آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو مسلم لیگ نون نے بھی اپوزیشن میں اس رویے کو اور آگے بڑھایا جی، اور آپ نے دیکھا کہ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک قرارداد آئی تو سب نے متفقہ پاس کی، پارلیمنٹ نے متفقہ پاس کی، اور بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ کیا تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے، اور اس کے بعد اگر 18ویں ترمیم پہ تو اتفاق رائے کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک دوسرے کو گنجائشیں دیتے ہوئے کام ہوا، اور آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو اور مزید آگے بڑھایا اور ایک مضبوط ایک جہدی کا اظہار۔ تو اس طرح جمہوریت کے استحکام کے لیے جو درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھے ہیں، میرے نظر میں یہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ۔ یاسمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔